چوتھی قسط میں جب ایمن اور عائشہ کے لیے رشتہ آتا ہے تو ان کو عائشہ پسند آ جاتی ہے۔ اس بات کا ایمن اور اس کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ عائشہ کی شادی ہو، وہ تو یہ رشتہ ایمن کے لیے پسند کرتی ہے۔ تو ظفر کی بابی یعنی ایمن کی ماں ظفر کو بتاتی ہے کہ لڑکے والوں نے عائشہ کو پسند کر لیا، لیکن شاید عائشہ ان کے لڑکی کے ساتھ کالج میں ملتی جلتی ہے۔ اس طرح ظفر کے دل میں اپنی بیٹی کے خلاف شک پڑ جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے اور رشتے کو منع کر دیتا ہے، اور اپنی بیٹی سے ناراض رہنے لگتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ایمن کے ساتھ اکٹھے کالج جاؤ گی، جبکہ عائشہ کو اس بات کی کوئی خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے والد کے دل میں اس کے لیے کیوں غصہ بھرا ہے۔ جبکہ ایمن خود فیس بک پر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے۔ شامر پہلی دفعہ کارخانہ جاتا ہے، اس کا والد اسے پورا کام سمجھاتا ہے، جبکہ شامر کی ماں منصوبے بناتی ہے اپنے ذہن میں کہ اگر شامر کی شادی عائشہ کے ساتھ ہو گئی تو پوری دولت ہمیں مل جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف مائرہ کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے۔ ہسپتال میں پہلی دفعہ شامر عائشہ کو دیکھتا ہے۔ دوسری طرف کمال اپنی بیوی کو میڈیسن کے ساتھ 2 ایکسٹرا گولیاں بھی دیتا ہے جو نشے کی ہوتی ہے۔ کمال کی بیوی کو اس بات پر شک پڑ جاتا ہے، وہ کمال کے سامنے تو گولیاں منہ میں رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی کمال ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ گولیاں پھینک دیتی ہے۔ اصل میں کمال کا منصوبہ کچھ یوں تھا کہ جب اس کی بیوی سو جائے تو وہ مائرہ کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ اس طرح جب اس کی بیوی سو جاتی ہے، جو کہ نشہ نہیں ہوتی صرف، تو کمال کچن میں مائرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ مائرہ پہلے تو چیخنے چلانے لگتی ہے، لیکن جب تنگ آ جاتی ہے تو ایک برتن اٹھاتی ہے اور کمال کے سر پر دے مارتی ہے، جس سے کمال زخمی ہو جاتا ہے، اور کمال ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے اور مائرہ کی بھابھی اور مائرہ پر چیختا چلاتا ہے۔ جبکہ اس کی بیوی کو اصل بات معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً کمال کے ساتھ جھگڑنے لگتی ہے کہ سارا گناہ تمہارا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے مجھے نشے کی گولیاں دی تھی تاکہ تم اس لڑکی کے ساتھ غلط کرو۔ اس طرح کمال اور اس کی بیوی کی بات بہت بگڑ جاتی ہے، اور اس کی بیوی اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہے، اور اس کے بھائی آ کر کمال کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، اور کمال کی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کمال کو دھمکی دیتا ہے کہ جتنے پیسے ہم نے تمہیں دی وہ 15 دن کے اندر اندر واپس کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مائرہ جب گھر جاتی ہے تو ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ اس کی بھابھی شاہینہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً ان کے ساتھ ہمدردی جتانے لگتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اس کے خاوند کو پتہ چلی تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، اور پھر مائرہ آئندہ کسی کے گھر میں کام کرنے نہیں جائے گی۔ تو ان کے ساتھ ہمدردی جتانے لگتی ہے، ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ بات جواد کو بالکل نہیں بتائیں، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ کمال کے ساتھ مار پیٹ کرے گا، بات تانے تک پہنچ جائے گی۔ کمال چونکہ بہت پیسے والا ہے، اس لیے وہ جواد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ شاہینہ کا اپنے ذہن میں یہ منصوبہ تھا کہ وہ اس بہانے کمال سے پیسے بٹورے گی۔ اس نے رات کو کمال کو فون کیا اور کہا کہ یہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، بات تانے تک جا رہی ہے، لیکن اگر تم مجھے 50,000 روپے دو تو میں یہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ پہلے تو کمال نہیں مانتا، لیکن پھر مجبوراً بلیک میل ہو جاتا ہے اور شاہینہ کو 50 روپے دے دیتا ہے۔ مائرہ کی ماں شاہینہ کی یہ ساری باتیں سنتی ہے، اور جب کمال اسے 50,000 دیتا ہے تو وہ اسے دیکھ لیتی ہے، جس سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور مائرہ اس کو لے جا کر ہسپتال لے جاتی ہے، جہاں اس سے شامر پہلی دفعہ دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح یہ قسط ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی قسط میں کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ کوئی بھی اینی ادر موویز یا ڈرامہ کی سمری چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ کے وہ میں کر دوں گا۔ شکریہ۔